علی محمد مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا آپ نے ذکر کر لیا. آئی مسٹ سے کہ اس کو اس وقت کمپیریٹیو ریلیجنس پہ فوکس کرنا چاہیے جو وہ ریسرچ لے کے آتا ہے. اگر کیونکہ اس وقت میں تھوڑا سا اگر 2 منٹ مجھے دیں میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. میں گیا راولا کوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ میں خطاب کرنے. تو میری تقریر سے پہلے 2-3 مقررین تھے مختلف پارٹیز کے. تو وائس چانسلر نے جب ویلکم نوٹ دینے کے لیے وہ اسٹیج پہ چڑھے تو پیچھے سے نعرے لگے کہ جی پاکستانی فوجی ہو کشمیر ہمارا چھوڑ دو اور کشمیر بنے گا خود مختار. خیر اینی ہاؤ جب میں تقریر کرنے آیا تو انہوں نے بڑا ریگارڈ بھی کیا, بڑا محبت بھی تھی. انہیں اندازہ ہو گیا کہ یار بندہ درد رکھتا ہے, ٹھیک ہے اس کی آئیڈیالوجی اور ہے, کشمیر بنے گا پاکستان والی ہے یا جو بھی ہے. رات کو کوئی مغرب سے پہلے ہم بنجوسا لیک پہ اکٹھے ہوئے. میں نے سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو آن بورڈ لیا, ہر جماعت کو, نیشنلسٹ کو بھی باقیوں کو بھی. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کوئی ایسی نئی چیز جو یہاں پر پنپ رہی ہے اور کہیں اور نہیں ہے. کہتے ہیں یار ایک چیز ہوئی تھی. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں جی یہاں کچھ فارن فنڈنگ اس طرح کی ہوئی کہ ایک 1 پیجر تھا جس پہ تھا کہ اللہ ہے تو کدھر ہے, وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں اس کا کچھ حساب کتاب ہو رہا. مطلب دیریاازم ایتھیزم کو پروموٹ. کہتے ہیں وہ مسجدوں کے باہر جمعے کے وقت وہ پھینک دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. تو یونیورسٹی کا بچہ جو ہوتا تھا وہ اٹھا کے دے دیتا تھا امام صاحب کو کہ یار اس کا جواب دو. امام کہتا تھا یہ گستاخ ہے, کافر ہے, واجب القتل ہے جس نے بھی کیا ہے. جواب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمیں مدرسے میں کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہو وہاں حاضر و ناظر, نور و بشر, علم غیب اور ہاتھ کیسے باندھنے یا نہیں باندھنے یہ سکھایا جاتا ہے, لیکن توحید و رسالت نہیں سکھائی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی فرقہ سکھایا جا رہا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لاجیکلی اس قابل نہیں رہے, ہمارے مدارس کے لوگ بھی انفارچونیٹلی. تو اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ڈیبیٹ میں انجینئر مرزا اس وقت پڑے ہوئے ہیں جو سنی شیعہ وہابی کے اختلافات کی ہے, اس قوم کو اسلام کی بیسکس کا نہیں پتہ. اگر آپ اس کے سامنے سفین و جمل کے قصے لے کے آ جائیں گے وہ تو متنازع ہو کے سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے, وہ تو سوال اٹھانا شروع ہو جائیں گے ہسٹری پہ. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی تو کاؤنٹر ایتھزم پہ, کمپیریٹیو ریلیجنس پہ کام کریں. میری تو یہ ہمبل ریکویسٹ. اچھا کمپیریٹیو ریلیجن سے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک میرے بہت کمال کا ابھی وہ آئے, اس سے بڑا ابھی بزرگ ہو گیا بیچارہ. پاکستان میں لڑائی نہیں کروا دی تھی انہوں نے بہت. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, اس کا جو ڈومین ہے دیٹ از کمپیریٹیو ریلیجنس. آپ نے اس سے سیاسی سوال پوچھنا شروع کر دیے, پھر آپ نے اس کے ساتھ فنکاریاں لگانا شروع کر دی, عیسائی بن کے چلے جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے. یہ تو میمسٹرز کی قوم ہے نا, اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا, آپ نے اس کو بھی آگے لگا دیا. آپ دیکھیں نا میرے خیال سے اگر وہ پوری دنیا میں کہیں پر وہ ایکسپوز ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے تو ادھر پاکستان میں انہوں نے. دیکھیں پاکستانی قوم نے جتنی مار کھائی ہے نا ہر دور میں, ہاں جی یہ تو اس کا انٹلیکٹ کمال کا ہو گیا. پھر انہوں نے کر دیا اپنا ہاتھ کام پورا کر دیا. اصل میں وہ غلط ٹائم پہ آئے, جس ٹائم پہ ایک بیانیہ کریٹ کرنا چاہ رہی تھی نا اسٹیٹ ذاکر نائک صاحب کو لا کے, وہ قوم اپنا غصہ کسی پہ تو اتارنا چاہتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کراچی میں وہ گورنر ہاؤس میں خطاب کر رہے ہیں, اب قوم کا انٹلیکٹ دیکھیں. کیمرہ مین نے کیا کیا کہ جب اس نے کہا نا کہ رشوت لینے دینے والا سارے جہنم میں جائیں گے فلانا, تو کیمرہ مین نے فوراً کیمرہ اٹھا کے فاروق ستار پہ کر دیا. اب یہ وہ سو رہے تھے, کہتا ہے وہ سو رہے ہیں, اس سے وہ دکھا دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم نے کہیں نہ کہیں اپنا خاموش احتجاج ریکارڈ کرانا اور اس قوم نے کرا. میرا ایک کوشچن آپ سے کہ جب دیکھیں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بلایا جاتا ہے, جی انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلایا, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, مجھے بڑا خوشی ہوئی انہوں نے پی آئی اے کے وہ جب بولا نا کہ 50% کرایہ مانگا, تو میرا تو تھا یار اگر اصولی طور پہ 100% مانگنا چاہیے تھا. تو مجھے پہلے لگا یہ غلط کیا, یہ انہوں نے بڑا کمزرفی کا مظاہرہ کیا. ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر ایک اور سین ہوا, ایک لڑکی ہے یشما گل, میں اس کو نہیں جانتا تھا, میں اس کو نہیں جانتا تھا. وہ آئی ہے وہاں پر, سب کو پتا تھا وہ ٹرول کر رہی ہے, سب کو پتا ہے وہ ٹرول کر رہی ہے. وہ ایک پارٹی گرل ہے, اس کی ایک اپنی لائف ہے, ایک بہت ہی پروگریسو اور لبرل, پروگریسو تو نہیں میں کہہ سکتا, ایک بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لبرل جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے, اس کی ایک اپنی لائف ہے. تو اس نے اس کے بعد اگلے دن ہی جا کے وہ ادھر سے دبئی میں اس سے بولٹ شوٹ کیے, اس نے اپنی ریچ لی. تو کیا جب یہ ڈاکٹر صاحب ادھر پاکستان میں ان کو جو لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, ان بیچاروں کو اتنے سمجھ شاید نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں. نہیں مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کامران ٹسوری صاحب نے پورا پلان کیا تھا کہ کانٹینٹ وائرل کیسے کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں کام ہے وائرل کرنے کا. وہ ایک یشما گل کے کلپ نے پھر آبویسلی آڈینس, اگر آپ بھی آج ویسے میں جتنا میں میڈیا کو اسٹڈی کرتا ہوں اور جتنا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ شہیر سیالوی ایک لڑکی ہوتا نا,
تو شاید آپ اس ٹائم پہ اور کسی مقام پہ ہوتے. معذرت کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری قوم کا ایک اچھا، لیکن اسی قوم کے اندر دیکھا جائے تو ہم لوگ پاکستانی معاشرے میں پیدا ہوئے جو کہ ایک میل ڈومیننسی ہے یہاں پر، سب کو پتہ ہے. نہیں اچھا، اس پہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. آپ کی بات درست ہے اپنی جگہ، لیکن ایز فار ایز وومن رائٹس آر کنسرنڈ ان پاکستان، بیشتر کیسز ہیں، آپ اسے اسٹڈی کیجیے گا برطانیہ کے، امریکہ کے، جو ریپ وکٹم کے کیسز ہیں، جو ریپسٹ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یار یہ اگر ایسا نہ کرتا یہ مر جاتا، یہ مجبور ہو گیا تھا، یہ کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا اپنے آپ کو، اور ایسے لاجکس پہ وکلاء نے رہا کروا دیا. پاکستان میں کم از کم قانون بن جاتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہماری نااہلی ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں پہ آپ کے مسلم ورلڈ میں پہلی وزیر اعظم خاتون، اسپیکر قومی اسمبلی ایک ہندو خاتون کو بھی ہم نے بنایا، فہمیدہ مرزا تو بنی، ایک ہندو دلت کاسٹ کی خاتون کو بنایا جس کو انڈیا میں بھی ہم نے اعزازی طور پہ بنایا. ہم لوگوں نے آپ اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے لیں، پھر آپ آگے چلے جائیں، آرمی میں خواتین، نیوی میں خواتین، ایئر فورس میں خواتین، مریم مختار ایک بہت بڑا نام تھا. آپ کی میڈیا انڈسٹری میں مردوں سے زیادہ خواتین، آپ کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں مردوں سے زیادہ خواتین. اور پاکستان میں دنیا میں ایکول رائٹس کی بات کی جاتی ہے، خاتون اگر پریگننٹ بھی ہو تو اینڈ پہ ہی کھڑی ہوگی. پاکستان میں ایک عام سی خاتون بھی کسی دیہات میں 60 مرد کھڑے ہوں لائن لگا کے اور وہ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار زنانے آن دو. اٹ ہیپنس اونلی ان پاکستان، یہ ان کنٹریز لائک پاکستان، ان فیو کنٹریز لائک پاکستان. یہاں پر اگر کم ظرف لوگ عورت کے ساتھ زیادتی کرتے بھی ہیں تو یہاں پر میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ آپ اس محلے کے باہر بھی کسی خاتون کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ کوئی بندہ اگر سیٹی لگاتا ہے تو 10 مرد آ کے اسے لتر بھی لگاتے ہیں. تو اس حساب سے پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج سر پورٹری بھی نہیں کیا گیا. اچھا، میں اس پہ بالکل ہی مختلف رائے اپنی رکھتا ہوں. میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پاکستان میرے مطابق تو پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ جو آپریشن کیا جاتا ہے نا وہ ایک عورت کے اوپر کیا جاتا ہے، جس کو جب جو شادی ہوتی ہے جب اس کی، تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس نے کھانا پکانا ہے. میرے دیکھیں آپ لاہور کراچی اسلام آباد کی نہ بات کریں، یہاں پر تو 10-20% وہ شادی ہونی ہے اس کی تو اس نے صرف چولہے پہ روٹیاں پکانی ہیں، اس نے گھر کے کپڑے دھونے ہیں، اس نے بچوں کو سنبھالنا. اس کی زندگی آپ دیکھ لو، اس کی زندگی کا ہورائزن کتنا ہے. شہر سے عالوی اسلام آباد سے لاہور ایک سیلف مارا آگے. میں نے یہاں سے آج ابھی میں نے جانا ہے شہر سے باہر تو میں نے ایک سیلف مارنا ہے، میں نے چلے جانا ہے. میرے گھر کی عورتیں میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پہ آج وہ ڈیپینڈنٹ ہے، میرے بغیر نہیں نکل سکتی. میں اس کا خود میں قصور وار ہوں. پاکستان کے اندر پنجاب کالج کا کیس ہوا ابھی جہاں پر ہم کہتے ہیں عورتوں کو بہت لبرٹی ہے. پنجاب کالج کا کیس ہوا اور جس کے اندر انہوں نے کہا جی ایک بچی کا اس کے ساتھ ایک ریپ ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی کارروائی نہیں تھی. اور میکسیمم کے میرے ایک سرونٹ نے مجھے بولا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل نہیں کروانا، وہ اور آپریشن کی طرف چلے گئے. پھر پاکستان کے اندر ایک لڑکی اگر آپ پروگریسو سوسائٹیز کو بول رہے ہیں، وہ اچھرا مارکیٹ کے اندر جاتی ہے جس میں عربی کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، اس کے وہ ملے آ جاتے ہیں، اس لڑکی کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور کپڑے کہتے ہیں اتارو، تم ناؤز باللہ اس کو کہتے ہیں تم ننگی ہو جاؤ، تم کپڑے اتارو، یہ والے کپڑے اتار کے پھر لگا کے کہتے ہیں مولانا دین کی خدمت کر مولانا اس پہ کون سی دفعہ لگے گی اس پہ. اور بھائی وہ بیچارہ اسکول نہیں گیا یار، وہ تم اس سے کیا بات کر رہے ہو. تو پاکستان میں جو آپریشن ہوا باہر کے ملک کی اگر آپ بات کریں تو باہر کے ملک میں اگر ایک عورت کمپلین کر دے، ایک عورت چھوٹی سی کمپلین کر دے نا کہ اس نے مجھے ہراس کیا اور اس کا پروف مل جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ بچ سکے. جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں، اسے ریسکیو کرنے بھی ایک عورت آئی، تھوڑا سا کریڈٹ اسے بھی دیتے ہیں، بیچاری بعد میں متنازع ہو گئی کچھ معاملات میں، بٹ ریسکیو کرنے بھی ایک عورت آفیسر آئی. میں آپ کو جو عرض کروں، لیٹس کم ٹو دا سولوشن. دیکھیں ہم لوگ کب تک تنقید کریں گے؟ ہماری پارٹی میں تھوڑا سا منفرد چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ایشو سے زیادہ سولوشن کی طرف ڈسکس کرتے ہیں. مطلب دیر مسٹ بی سم تھنگ نیو ان اے نیو پولیٹیکل پارٹی. کیوں خواتین گھر کی حد تک محدود ہیں؟ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا، جی کوئی 25 سال کے بعد پاکستان کے، اور ہم سے آزاد ہوا، جن کو ہم لوگ اچھوت سمجھتے تھے ہمارے بڑے جو ہے حکمران طبقہ. بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے بہتر ہو گئی. بنگلہ دیش کی 52% خواتین میں سے میرے خیال ہے اگر ریشو 52 ہے تو اس کی 90% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کام پہ لگی ہوئی ہیں. پاکستان کی کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ ہم نے انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا. یہ بہت اچھی بات کیا. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک خباثت ہے، بہت اچھی بات، بد نصیبی ہے.
ہماری کہ ہم خواتین کو چندوں پہ پال رہے ہیں.